ملوکیت کا پہلا قدم یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے طاقت سے بزور خلافت حاصل کی، اس لیے ان کو خلیفہ راشد ہم نہیں کہتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا دور بہت پرسکون دور تھا۔ البتہ جب 10 برس گزر گئے حضرت معاویہ کے دور حکومت کو، اب میں یہاں لفظ خلافت کی بجائے دور حکومت استعمال کر رہا ہوں، جو کہ خلافت راشدہ سے ذرا اس کا فرق واضح ہو جائے، تو اس وقت ایک اور صحابی، جلیل القدر صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے، اگر آپ نے اپنے بعد اپنا جانشین نامزد نہ کیا تو ہو سکتا ہے پھر فسادات پیدا ہو، پھر مختلف لوگ خلافت کا دعویٰ لے کر کھڑے ہو جائیں، پھر خانہ جنگی ہو جائے۔ 5 برس کی خانہ جنگی میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب دوبارہ وہی دور نہ آ جائے، لہذا آپ اپنا جانشین نامزد کر دیجئے۔ امیر معاویہ ریلیکٹنٹ تھے، لیکن انہوں نے دلائل دیے، دلائل مضبوط تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب کبار صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے، وہ جماعت کہ جن کی تربیت اور تزکیہ، جن کی تعلیم حضور نے خود کی تھی اور ان کو اندر سے پاک کر دیا تھا، ان کی نیتیں بالکل پاک ہو چکی، کوئی نفسانیت ان میں نہیں رہی تھی، وہ جماعت تو اکثر و بیشتر اب ختم ہو چکی، فوت پا چکے، وفات ہو چکی۔ لہذا اب جو ہے اکثر و بیشتر نو مسلم ہیں جو بعد کے فتوحات کے ذریعے سے اسلام لائے ہیں، لہذا ان کے اندر نہ وہ پختگی ہے، نہ ان کے اندر وہ تقوی ہے، نہ تدین ہے، نہ اصول پرستی ہے۔ اسلام کی پوری تعلیمات جو ہیں وہ ان کے وجود کے اندر، ان کے شعور کے اندر گہری اتری ہوئی نہیں ہے، لہذا اب صورتحال وہ نہیں رہ سکے گی جو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کے زمانے میں تھی، لہذا آپ نامزد کیجئے۔ یہ بھی بتا دوں کہ مغیرہ ابن شعبہ کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 1 یہ کہ یہ اصحاب شجرہ میں شامل ہیں، جن 1400 یا 1800 افراد نے حضور سے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ سے متصل قبل، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جس کے بارے میں سورہ فتح میں فرمایا گیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے، ان میں سے موجود، ان میں یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ پھر مغیرہ ابن شعبہ وہ ہے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ ان کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی اس میں ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ رہے، حضرت علی کے ہی وہ سپورٹر تھے، ان کے ساتھ تھے۔ اس پہلو سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ در حقیقت کو پہلے سے وہ امیر معاویہ کے ساتھی تھے، نہیں، لیکن اب جو صورتحال وہ دیکھ رہے تھے، جہاں دیدہ انسان تھے، بہت بڑے سیاستدان تھے، جانتے تھے حالات کو، حالات کے نظر پر ان کا ہاتھ تھا، لہذا انہوں نے یہ مشورہ دیا اور پھر امیر معاویہ نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔ یہ بالکل مڈل ہے، حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت کا درمیان، یہ 10 سال جب ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو یا حکومت کو، تب یہ معاملہ پیش آیا اور یزید کے ہاتھ پر یہ بیعت ولی عہدی تمام جو بھی مختلف گورنرز تھے ان کے ذریعے سے کہہ دیا گیا اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت لے لو۔ یہ بیعت عام طور پر لوگوں نے کر لی ہے، البتہ 5 شخصیتیں جو بہت نمایاں تھیں انہوں نے اس بیعت سے انکار کیا۔ ان میں کون تھے ذرا نوٹ کیجئے۔ حضرت ابو بکر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ حضرت عمر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر۔ حضرت زبیر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر۔ حضرت عباس فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس۔ حضرت علی شہید ہو چکے، ان کے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 5 جو امت کے بہت بڑے 5 افراد کے گویا کے وہ چشم و چراغ تھے ان گھرانوں کے، انہوں نے انکار کیا، اور ان میں خاص طور پر
عبد الرحمن ابن ابی بکر نے یہ جملہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل کرو کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم بن جائے؟ یعنی ایک قدم تو خلافت کا نظام پہلے ہی نیچے اتر چکا. مشاورت سے تو حضرت امیر معاویہ کا بھی جو نسب ہوا ہے وہ مشاورت سے نہیں ہوا. ایک درجے میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے عمارت بنائی تھی شاندار، اس خلافت کا جو سیاسی نظام تھا، اس میں ایک تو کڑی آ چکی زوال کی کہ ایک شخص نے طاقت کے ذریعے سے خلافت حاصل کر لی. اب اس کی اگلی کڑی لانا چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کے طریقے سے خاندان کے اندر، ایک قبیلے کے اندر یہ خلافت جو ہے، یہ حکومت جو ہے، نسل بعد نسل، باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا، اس کو ہم کبھی گوارا نہیں کریں گے. حضرت امیر معاویہ بہت دانشمند انسان تھے. انہوں نے ان پانچوں حضرات پر کوئی تشدد نہیں، کوئی جبر نہیں کیا، بلکہ رہنے دیا. ٹھیک ہے، یہ بیعت نہیں کر رہے، ابھی تو بیعت کے ولی عہدی ہے، کوئی حل نہیں. لہذا کوئی جھگڑا، کوئی اس وجہ سے کوئی فساد، اس بنا پر کوئی جنگ نہیں ہوئی. 10 سال گزر گئے، یعنی 10 سال تک یزید ولی عہد رہا ہے. 10 سال تک. اور اس سوائے ان 5 بڑی شخصیتوں کے جو پوری امت تھی، عوام الناس تھے، ان سب نے اسے قبول کیا. یہ صورتحال اب جب پیدا ہوئی جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یہ سن 60 ہجری ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ وہ ولی عہدی کی بیعت اب بیعت خلافت میں منتقل ہو جائے گی. لہذا پھر یہ ہوا کہ سب لوگوں سے، سب گورنروں کو لکھ دیا گیا تمام صوبوں کے اندر کہ اپنے اپنے لوگوں سے بیعت لے لو. ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی ریفرنڈم نہیں ہوتا تھا، کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے کہ اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں، ایک ایک شخص سے رائے لینا نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس وقت کی جمہوریت یہ تھی اور شورائیت یہ تھی کہ ڈیفرنٹ کلینز ہیں، ڈیفرنٹ فیملیز ہیں، ڈیفرنٹ ٹرائبز ہیں، ان کے سردار، ان کے بڑے لوگ، ان کے اہم لوگ بیعت کر لیں تو گویا کہ سب کی بیعت ہو گئی. وہ ایک قبائلی نظام تھا اور اس میں یہ نہیں تھا نظام کے ووٹ بنے ہوئے اور اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں. تو تمام عالم اسلام نے گویا کہ بیعت قبول کر لی اب یزید کی بحیثیت خلیفہ. اب وہ جو 5 آدمی تھے ان میں سے ایک فوت ہو چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں فوت ہو گئے، لیکن باقی 4 رہ گئے. ان 4 کو نوٹ کیجئے، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس پر میں اب گفتگو کر رہا ہوں. ان 4 میں کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس، عمر میں سب سے بڑے وہ ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ انہیں حبر الامہ کہا گیا ہے، امت کے سب سے بڑے عالم اور قرآن مجید کے وہ سب سے پہلے مفسر ہیں. اصل جو جتنی بھی تفسیری روایات ہمیں ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں سے، تابعین سے، لہذا ان کا بہت اونچا مقام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کا مقام بھی آپ کو معلوم ہے، حدیثوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عبداللہ ابن عمر سے مروی، اور اس کو سلسلۃ الذہب کی پہلی کڑی کہا جاتا ہے. روایت حدیث میں جو سنہری زنجیر ہے اس کا آغاز حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. ایک طرف یہ دونوں ہو گئے، ان دونوں کی رائے کیا ہوئی؟ اگرچہ کام غلط ہوا ہے، یہ اس طریقے سے قیصر و کسریٰ کی روایت پر عمل کرنا غلط ہے، لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی جنگ و جدال ہو، خوریزی ہو، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جائیں اور فتنہ و فساد پیدا کر دیا جائے. لہذا انہوں نے یزید کی بیعت کر لی. 2 حضرات رہ گئے، یہ نسبتاً نوجوان ہیں. ان دونوں کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی ہے. ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہے. بلکہ کچھ عرصے تک مہاجرین میں جب کوئی پیدائش نہیں ہوئی تو وہ مکے مدینے کے منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ یہاں کے کمزور ہو گئے، نامرد ہو گئے، ان کی اولاد اب چلے گی نہیں. تو عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں.
حضرت عائشہ صدیقہ کے ہمشیرہ حضرت اسما کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر، اور زبیر بہت شجاع، بہت ہی بہادر انسان تھے۔ تو عبداللہ ابن زبیر کے اندر بھی وہی کیفیات تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس غلطی کو ہم برداشت نہیں کریں گے، خورزی ہوتی ہے تو ہو، لیکن ہم اسلامی نظام کو نیچے اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے کبھی حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کر دی جائے گی، دین کو بدل دیا جائے گا، دین میں تحریف کر دی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میں جیتے جی یہ نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی یہ رائے ہوئی، we have to challenge، ہم مقابلہ کریں گے، ہم اسے پیسیولی قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے بیعت سے انکار کیا۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، کشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ تسلیس کے فرزند میراث خلیل لے گئے تھے، بیت المقدس ان کے کروسیڈرز کے قبضے میں آ گیا تھا 1099 میں، اور رہا تھا 1187، 88 ایئرز۔ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، تو میراث موسوی جو تھی وہ منتقل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی امت کو، ان کا قبلہ کینسل، یہ قبلہ آ گیا۔ تو سب سے زیادہ دکھ تو انہیں تھا۔ اب جو وہاں سے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ آئی ہے وہ عبداللہ ابن سبا یہودی۔ بعض لوگ آج یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسی ہی افسانوی شخصیت ہے، کوئی اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ بڑی زیادتی کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے بعض اہل تشیع یہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر درج ہے کہ حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا اس کے 40 ساتھیوں کو آگ میں زندہ جلوایا۔ رجال کشی کے اندر دیکھ لیجئے لکھا ہوا موجود۔ لیکن چونکہ کچھ لوگوں نے شیعیت کے لیے لفظ سبائیت استعمال کرنا شروع کر دیا، اس لیے وہ ڈیفنس میں کہتے نہیں سبا تو یہ تو افسانوی شخصیت ہے، سبا کوئی تھا ہی نہیں عبداللہ ابن سبا۔ نہیں، عبداللہ ابن سبا ایک شخص تھا یہودی، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا دارالاسلام میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور ایک مغالطہ میں چاہتا ہوں کہ in the first instance دفع کر دوں۔ عام طور پر اتنی غلط طریقے سے تاریخ بیان ہوئی ہے کہ حضرت عثمان کے عہد خلافت کو سمجھتے ہیں پورا کا پورا عہد خلافت غالباً فتنوں ہی کے اندر تھا اور اختلافات ہی تھے اور خانہ جنگ۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں۔ طویل ترین دور جو ہے دور خلافت حضرت عثمان کا ہے، 12 سال۔ حضرت ابو بکر کے 2.5 سال، حضرت عمر کے 10 سال، دونوں کو جمع کریں گے تو عثمان کا، اور اس میں 10 سال بالکل اسی شان کے ہیں جو حضرت عمر کے خلافت کے شان ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اور فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اس کے آخری ایام میں یہ شخص آیا اور اس نے ایک تو یہ کیا کہ پرانی جو قبائلی عصبیت تھی اس کو زندہ کی۔ خلافت تو بنو ہاشم کا حق ہے، محمد ہاشمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاؤ کم یہ ایک بنو امیہ کا شخص کیسے بیٹھا ہے؟ دیکھیے اس شخص نے کتنا انتظار کیا۔ حضرت ابو بکر بنو امیہ میں سے نہیں تھے، لہذا یہ فتنہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ چشمک جو تھی وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی تھی، بڑی پرانی تھی۔ یہ بڑے برابر کے یہ دو کلینز جو تھے مد مقابل تھے ایک دوسرے کے، باقی چھوٹے قبیلے تھے، بنو تیم ہیں، بنو عدی ہیں، لیکن مقابلہ تھا بنو امیہ اور بنو ہاشم۔ حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے، حضرت عمر بنو عدی میں سے، بنو امیہ میں سے حضرت عثمان۔ اب اس کو موقع ملا، اب آیا یہ اموی، یہ بن گیا۔ یہ سب غاصب ہیں، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی۔ خلافت پہلے دن سے علی کی اور اس کو ملنی چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ کر، اور علی تو خدا ہے، انکارنیٹ، گاڈ انکارنیٹ، یہ اس کا عقیدہ جو اس نے پھیلایا۔ یوں سمجھئے ایک شخص نے حضرت عیسیٰ کے دین کو زیرو کر دیا تھا۔ لوگ مانتے نہیں کہ ایک شخص اتنا کچھ کر سکتا ہے۔ یہودی اور سازشی ذہن، ان کی صلاحیت اور ذہانت۔ ایک شخص تھا پال، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنانے والا، وہ توحید ختم، تسلیس آ گئی۔ شریعت کو ختم کرنے والا وہ حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے تم پر شریعت موسوی نافذ رہے، اس نے کہا نہیں، ایبروگیٹڈ، نو شریعہ،
نمبر 3، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا تمہیں تبلیغ کرنی ہے صرف یہودیوں تک. I have been sent only in search of the lost sheep of the house of Israel. میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. تمہیں باہر تبلیغ نہیں کرنی. اس نے تبلیغ کا دائرہ وسیع کیا. وہ دین مسیحیت ختم، وہ دین پولزم ہے جو چلا ہے اس کے بعد. سمجھ رہے اس بات کو؟ اور یہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ کرسچینٹی جب تک حضرت مسیح موجود تھے وہ سوائے ایک یہودیوں کے فرقے کے اس کی کوئی اور حیثیت نہیں تھی. لیکن پال نے اسے ایک انڈیپینڈنٹ دین بنایا. ایک شخص کی کارروائی ہے یہ ساری. اور آج پوری دنیا، پوری عیسائی دنیا اسی پر ہے، تسلیس پر بھی. اور شریعت ختم اور دعوت جو ہے کرتے پھر رہے ہیں پوری دنیا کے. اسی طرح اس نے کیا، قبائلی عصبیت کو چھیڑا اور حضرت علی کا مبالغہ کیا. یہ خدا ہے، اوتار، گاڈ انکارنیٹ. تیسرا کام کیا کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو عاملین تھے، گورنر کوفے کا ہے، گورنر شام میں دمشق میں ہے، گورنر مصر میں ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع. یہ بیت المال میں خیانت کر رہے ہیں، یہ غبن کر رہے ہیں، یہ اپنے عزیزوں کو جو ہے پال رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، وہ اقربا پروری کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. اور ٹیکنیک کیسی عجیب. کوفے کے گورنر کے خلاف بات نہیں کریں گے، دمشق اور مصر کے گورنر کے خلاف بات کریں. اب کہاں دنیا کے پاس ذرائع تھے کہ کوئی ویریفائی کرے بھئی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، غلط ہے. نہ کوئی ذرائع رسل و رسائل ہیں. اور اگر آپ کوفے میں کھڑے ہو کر عثمان نے یہ کر دیا، عثمان نے یہ کر دیا، عثمان نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، اب کون اس کو جو ہے اس کی تحقیق کر سکے گا؟ دمشق میں گئے ہیں تو دمشق کے گورنر کے خلاف کچھ نہیں، عثمان کے خلاف، اور کوفے کے گورنر کے خلاف، اور مصر کے گورنر کے خلاف. مصر میں گئے ہیں تو اس کے خلاف کچھ نہیں، دمشق اور کوفے کے گورنر کے خلاف اور عثمان کے خلاف. اور پھر ہر طرف سے بلوائیوں کو لا کر گھیراؤ کر لیا حضرت عثمان کے گھر کا. یہ تحریک ہے جو بہت زبردست کامیابی سے ہمکنار ہوئی. یہودی سازش. اب تمام صحابہ کہہ رہے ہیں حضرت عثمان سے کہ آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم ان کا سر کچل دیں. آپ فرماتے ہیں نہیں، یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں نا، میں وضاحت کرتا ہوں. اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے کہا دیکھو یہ میں نے نہیں کیا، یہ میں نے نہیں کیا، میرے یہ احسانات بھول گئے ہو. حضرت علی نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جتنے الزامات لگائے تھے ان سب کی طرف سے برات کا معاملہ کیا کہ جھوٹ کہہ رہے ہو. عثمان پر کوئی غلطی جو ہے، کوئی خیانت ثابت نہیں. لیکن جنگ کی اجازت حضرت عثمان نہیں دے رہے. یہ میرے خون کے پیاسے ہیں نا، جب تک قتل نہیں کر لیتے جرم کہاں ہے؟ جب قتل کر لیں گے تم قصاص دے لینا. لیکن میں کسی کلمہ گو کی جان نہیں لینا چاہتا، صرف اپنی جان کے تحفظ میں. یہ ہے عظیمت کا پہاڑ. لوگ کہتے ہیں کمزور تھے، جان بچانے کے لیے تو آدمی پتہ نہیں کیا کچھ کر بیٹھتا، اور طاقت ہو تو طاقت کو کیسے استعمال کرے گا. حضرت امیر معاویہ کی طرف سے پیغام پر پیغام آ رہے ہیں کہ اب ہمیں اجازت دیں میں فوجیں بھیجوں اور ان کا قلعہ کما کر دیا جائے. حضرت عمرو بن العاص کا پیغام آ رہا ہے مصر سے، آپ ہمیں اجازت دیں. طلحہ، زبیر، علی اجازت مانگ رہے ہیں مدینے کے اندر، آپ اجازت دیں کہ ہم جنگ کریں ان سے. نہیں. آخر کار حضرت علی نے دونوں بیٹوں کو، حضرات حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین، دروازے پر کھڑا کر دی. پہرے دار حضرت عثمان کے، حضرت حسن، حضرت حسین کہ کوئی گھر میں داخل نہ ہونے. پچھواڑے سے آئے ہیں اور شہید کیا ہے. میرے نزدیک تاریخ کی مظلوم ترین شہادت بمانی مقتول فی سبیل اللہ وہ حضرت عثمان ہے. بلکہ میں جرات کر رہا ہوں، ذرا آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال سے مجھے کتنا تعلق قلبی ہے. میں نے ان کے ایک شعر میں ترمیم کی، میں سمجھتا ہوں انہوں نے صحیح نہیں کہا. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم ذبح کر رہے تھے اور حضرت حسین